بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وعن أبي موسى قال، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، ذات یوم ایک دن، قارد ان یبولا، یہ اس کتاب میں غلطی ہے، قاف لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں فا ہے، فاراد ان یبولا، نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ پیشاب کرے، چھوٹا فاتا دثمن فی اصل جدار، تو نبی علیہ السلام ایک دیوار کے جڑ میں، یعنی دیوار کے نیچے ایک نرم زمین کے پاس بیٹھ گئے، اور دیوار کے پاس اس لیے بیٹھے تاکہ پردہ ہو جائے، اور نرم زمین کے پاس اس لیے تاکہ چھینٹے اڑ کر کپڑوں پر اور بدن پر نہ لگے. فبالا، تو نبی علیہ السلام نے وہاں پر پیشاب کیا. ثم قال، پھر فرمایا، اذا اراد احدكم ان يبول فليرتد لبوله، جب تم میں سے کوئی شخص یہ ارادہ کرے کہ وہ پیشاب کرے تو پیشاب کے لیے نرم زمین تلاش کر لے. رواہ ابو داؤد، یعنی ایسی کوئی جگہ تلاش کرے جہاں پر اس کو چھینٹے پڑنے کا خوف نہ ہو. یعنی اپنے کپڑوں کی صفائی اور بدن کی صفائی کا لحاظ انسان کو خود رکھنا چاہیے، یہ ضروری ہے. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اذا اراد الحاجہ، جب قضاء حاجت کی ارادہ کرتے تھے، لم یرفع ثوبہ، تو اپنے کپڑے کو نہیں اٹھاتے تھے، حتی یدنو من الارض، یہاں تک کہ زمین کے قریب ہو جاتے تھے تو پھر کپڑا اٹھاتے تھے. یعنی اس میں سطر زیادہ ہے، یعنی اوپر کھڑے کھڑے سطر نہیں اٹھاتے تھے. رواہ الترمذی و ابو داؤد والدارمی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، فرمایا میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے ایک بچے کے لیے اس کا والد ہوتا ہے. اعلمکم اذا اتیتم الغائط، میں تمہیں سکھاتا ہوں جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ، فلا تستقبلوا القبلہ، تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو، ولا تستدبروها، اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کرو. وآمر بثلاثة احجار، اور میں تمہیں 3 پتھروں کے استعمال کا حکم دیتا ہوں، یعنی 3 پتھر استعمال کیا کرو. ونہا عن الروثة والرمة، اور منع کرتا ہوں لید کے استعمال سے اور گوبر کے استعمال سے، خشک گوبر، یعنی اس کے ذریعے اس سے اپنا پیشاب خشک نہ کیا کرو. ونہا، اور منع کرتا ہوں، ان یستطیب الرجل بیمینہ، کہ انسان دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، یعنی دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے، اس سے بھی منع کرتا ہوں. رواہ ابن ماجہ والدارمی، ابن ماجہ اور دارمی نے اس کو روایت کیا ہے. 3 پتھروں کا استعمال اور روس اور رما وغیرہ کا استعمال اور دائیں ہاتھ کے استعمال، ان تمام کی تفصیلات ہدایہ میں پڑھ چکے ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمنی لطہورہ وطعامہ، نبی علیہ السلام کا جو دایاں ہاتھ تھا وہ پاکی کے لیے تھا اور کھانا کھانے کے لیے تھا. وکانت یدہ الجسری لخلائہ وما کان من اذی، اور نبی علیہ السلام کا جو بایاں ہاتھ تھا وہ استنجا کرنے کے لیے اور ہر مکروہ کام کے استعمال کے لیے تھا، یعنی ایسا کام جس میں بظاہر گندگی ہو اس کام کے لیے نبی علیہ السلام بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے. رواہ ابو داؤد. وعنہا، اور انہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ذهب احدکم الى الغائط، جب تم میں سے کوئی شخص بول و براز کے لیے جائے، فلیذهب معه بثلاثه احجار، تو اپنے ساتھ 3 پتھر لے جائے، ویستطیب بهن، اور اس کے ذریعے سے استنجا کرے، فانها تجزی عنہ، اس لیے کہ یہ 3 پتھر اس کو کافی ہو جائیں گے. رواه احمد و ابو داؤد والنسائی والدارمی. 3 پتھروں کا حکم استحبابی ہے، باقی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں.
وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام، کہ استنجا نہ کرو روس کے ساتھ یعنی لید کے ساتھ، ولا بالعظام اور نہ ہڈی کے ساتھ، فإنها زاد اخوانکم من الجن، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائیوں جنوں کا، یہ تمہارے جو بھائی ہیں یعنی جن، ان کا خوراک ہے، یعنی جنوں کی یہ خوراک ہے۔ رواہ الترمذی والنسائی، اور نسائی نے بھی اس روایت کو روایت کیا، الا انه لم يذكر زاد اخوانکم من الجن، لیکن اس میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ زاد اخوانکم من الجن، کہ تمہارے بھائیوں جنوں کا خوراک ہے۔ وعن رفیع بن ثابت، حضرت رفیع بن ثابت سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، یا رفیع لعل الحیات ستطول بک بعدی فاخبر الناس، فرمائے رفیع امید ہے کہ تیری زندگی میرے بعد تیری زندگی بہت لمبی ہو، تو لوگوں کو خبر دینا کہ ان من قعد لحیتہ او تقلد وطرا او استنجا برجیع دابت او عزم قال محمد فإن محمد منہ بریء، فرمایا کہ اے رفیع لوگوں کو یہ اس بات کی خبر دینا کہ جو بندہ اپنی داڑھی کو گیرا لگائے، یعنی آج کل یہ فیشن کے طور پر داڑھی کو گیرا لگائی جاتی ہے، تو جو شخص اپنی داڑھی کو گیرا لگائے، او تقلد وطرن، یا کوئی نظر بد کے لیے کوئی چیز لٹکائے، یعنی جس طرح گاڑی اور گھر وغیرہ کے سامنے جوتا لٹکایا جاتا ہے، یا اسی طرح ہانڈی وغیرہ لٹکائی جاتی ہے، تو اسی طرح بیل وغیرہ کے گلے میں بھی جوتے وغیرہ باندھے جاتے ہیں، تو اس کو وطر کہتے ہیں۔ اور اہل عرب جو تھے وہ ٹوٹے ہوئے کمان کو لٹکاتے تھے، تو فرماتے ہیں جس نے وطر لٹکایا، اور اسی طرح جس نے کسی جانور کی لید کے ساتھ یا گوبر کے ساتھ استنجا کیا یعنی خشک، او عظم یا ہڈی کے ساتھ استنجا کیا، تو ان کو خبر دینا کہ فإن محمدا بریء منہ، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اس سے بری ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ اور تقلد وطرن کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ گلے وغیرہ میں جو تات کا ہار ڈالا جاتا ہے، یعنی ڈوریاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں، جو ہے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو اپنے گلے میں یہ چیزیں ڈالے تو ان کو کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہے، تو ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اس حدیث کا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکتحل فلیوتر من فعل فقد احسن، جو شخص سرما لگانا چاہے تو وہ 3 مرتبہ لگائے، یعنی طاق لگائے، من فعل فقد احسن، جس نے اس طرح کیا تو اس نے بہترین کام کیا، ومن لا فلا حرج، اور جو اس طرح نہ کرے یعنی 3 مرتبہ نہ لگائے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ومن استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، اور جو استنجا کرنا چاہے تو 3 پتھر استعمال کرے، جس نے 3 پتھر استعمال کیے، من فعل فقد احسن، جس نے اس طرح کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے اس طرح نہیں کیا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ومن اکل فما تخلل فلیلفظ وما لاک بلسان فلیبتلع، اور جو شخص کچھ کھائے پھر خلال کرے، یعنی جو تیلی وغیرہ یا کسی کانٹے کے ذریعے دانتوں میں خلال کرے اور اس سے کوئی چیز نکل آئے، کوئی دانتوں میں پھنسی ہوئی بوٹی کا ٹکڑا یا روٹی کا ٹکڑا نکل آئے، فلیلفظ، تو اس کو پھینک دے، وما لاک بلسانہ، اور جو شخص اپنی زبان کے ساتھ دانتوں سے کوئی چیز نکالے تو فلیبتلع، تو اس کو نکل لے یعنی اس کو کھا لے، من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، جس نے اس طرح کیا تو اس نے اچھا کیا، یعنی یہ مستحب ہے، بہترین ہے، اور جس نے اس طرح نہیں کیا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ بھی کوئی گناہگار نہیں ہے، ومن اتى الغائط فليستتر، اور جو بول و براز کے لیے جائے تو وہ پردہ کرے، پردے کا اہتمام کرے، خوب پردے کا اہتمام کرے، فلم یجد الا ان یجمع کسیبا من رمل، اور اگر وہ کوئی چیز نہ پائے جس کے ذریعے سے وہ سطر حاصل کرے تو وہ کسی مٹی کے ڈھیر کے پاس، کسی مٹی کے ڈھیر کو جمع کر لے اور اس کے
پیچھے کیا ہو جائے، بیٹھ جائے، اس سے سطر حاصل کرے. فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نہ پائے فِلَّمْ یجد، تو پھر کیا کرے، إِلَّا أَن يَجْمَعَ كَثِيبًا مِّن رَمَلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، کہ وہ پھر مٹی کا ایک ڈھیر بنا لے اور اس کے پیچھے بیٹھ جائے. فإن الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ بنی آدم کے مقاعد کے ساتھ، شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے. اس وجہ سے آپ کو سطر جو ہے وہ رکھنا چاہیے کہ آپ سطر میں رہے، تو اس سے آپ اس سے محفوظ ہو جائیں گے. اور اسی طرح اگر آپ دعا پڑھیں گے تو شیطان کے اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے. من فعل فقط احسن ومن لا فلا حرج، جس نے اس طرح کیا تو اس نے بہت اچھا کام کیا، اور جس نے اس طرح نہیں کیا تو بھی کوئی گناہگار نہیں ہے. فلا حرج، اس پر کوئی حرج نہیں، یعنی وہ گناہگار نہیں. رواہ ابو داؤد وابن ماجہ والدارمی. وعن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبولن احدکم فی مستحمہ ثم یغتسل فیہ، تم میں سے کوئی شخص غسل خانے میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اس کو اس میں غسل بھی کرنا پڑے گا، اور یتوضؤ فیہ، یا اس کو اس میں وضو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر آپ پیشاب کریں گے تو لازمی بات ہے پھر آپ کو اس میں غسل کرنا پڑے گا، تو اس سے تو بدن ناپاک ہو جائے گا، یا آپ اس میں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا تو اس سے پھر چھینٹیں پڑیں گی تو کپڑے ناپاک ہوں گے. فإن عامۃ الوسواس منہ، اس لیے کہ عام طور پر وسوسے اسی سے آتے ہیں. یعنی جب انسان غسل خانے میں پیشاب کرتا ہے تو پھر وہ لازمی بات ہے پھر انسان کو وہیں پر غسل کرنا پڑتا ہے، وہیں پر وضو بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس سے پھر انسان کو میں وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں اور انسان کو وسوسوں کی بیماری اور وہم کی بیماری ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے انسان وہمی ہو جاتا ہے. وہم کی جو بیماری ہوتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ اور بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان جس جگہ غسل کرتا ہے یا جس جگہ وضو کرتا ہے وہیں پر انسان پیشاب کرے تو اس سے انسان وہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ حدیث شریف میں آیا ہے. رواہ ابو داؤد و ترمذی و النسائی، اور امام نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، الا انہما لم یذکر ثم یغتسل فیہ او یتوضؤ فیہ، لیکن انہوں نے ان الفاظ کا ذکر نہیں کیا اپنی حدیث میں کہ ثم یغتسل فیہ او یتوضؤ فیہ. وعن عبداللہ بن سرجسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبولن احدکم فی حجر، تم میں سے کوئی شخص کسی بل میں پیشاب نہ کرے. اس لیے کہ بل میں عام طور پر کسی جانور کا بل ہو سکتا ہے، اس کے آپ کی پیشاب کرنے سے وہ مر بھی سکتا ہے، جیسے چونٹیاں ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، ان کے بلوں میں اگر پیشاب کرے تو اس سے وہ مر جائیں گی یا اس کو تکلیف ہوگی. اور یا ایسا بھی ہے کہ بل میں پیشاب کرنے سے کوئی ایسی زہریلی چیز آپ کو ڈنگ نہ مار دے. رواہ ابو داؤد و النسائی. وعن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، معاذ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الملاعن الثلاث، تین لانتی آدمیوں سے بچو، یعنی تین قسم کے لوگ جو لانتی ہے ان سے بچو. ایک تو ان میں سے یہ ہے کہ البزاز فی الموارد، جو راستے میں پیشاب کرتا ہے، اور یا یہ ہے کہ اتقوا الملاعن الثلاثہ، تین لعنت کے کاموں سے بچو، یعنی تین کام ایسے ہیں جو لعنت کے کام ہے، جس پر انسان کو لعنت ہوتی ہے تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے. البراز فی الموارد، کہ گھاٹوں پر استنجا کرنا، یعنی راستوں میں پیشاب کرنا جہاں پر لوگوں کا گزر ہو یا جو لوگ وہاں پر بیٹھتے ہو. موارد کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پر لوگ بیٹھتے ہو سائے کے لیے گرمیوں میں، یا ویسے عام طور پر وہاں پر لوگ بیٹھتے ہوں جیسے بینچ وغیرہ لگے ہوتے ہیں، تو اس کے پاس پخانا یا پیشاب یا استنجا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچو، کیونکہ وہ لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے تو اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی. وقارعۃ الطریق، اور اسی طرح راستے کے درمیان کیا کرنا، پیشاب کرنا. لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہو تو لازمی بات لوگ گزریں گے تو ان کو کراہت ہوگی، تکلیف ہوگی. والذل، اور اسی طرح سایبان میں پیشاب اور پخانہ کرنا.
یعنی جہاں پر لوگ سایہ لیتے ہو اس جگہ پر بیٹھ کر پیشاب پخانہ کرنا، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور البراز فی الموارد، موارد کھاد کو بھی کہتے ہیں کہ کھاد کی جگہ پر پیشاب کرنا یہ بھی کیا ہے، جائز نہیں، یعنی جہاں پر لوگ جانور شکار کے لیے کھاد لگاتے ہوں بیٹھتے ہوں وہاں پر بھی انسان کو بول براز نہیں کرنے چاہیے، یعنی ہر اس جگہ پر جہاں پر انسان کو معلوم ہو کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی وہاں پر بول براز کرنا لعنت کا سبب ہے، جائز نہیں ہے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یخرج الرجلان یضربان الغائط کاشفین عن عورتہما یتحدثان فإن اللہ یمقت علی ذلک۔ فرماتے ہیں کہ جب دو آدمی نکلتے ہیں گھر سے اور وہ دونوں بول و براز کے لیے جاتے ہیں اور اپنی سطر کو کھولتے ہیں اور پھر آپس میں باتیں کرتے ہیں، جیسے عام طور پر گاؤں میں ہوتا ہے، کھیتوں میں جو ہے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کھیتوں میں بیٹھ کر اب باتیں بھی ہو رہی ہے کیونکہ درمیان میں تو جو ہے کھیت ہے نظر نہیں آ رہی، لیکن باتیں بھی ہو رہی ہے اور قضاء حاجت بھی ہو رہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب دو آدمی قضاء حاجت کرتے ہیں اپنی سطر کو کھولتے ہیں اور پھر آپس میں باتیں کرتے ہیں، فإن اللہ یمقت علی ذلک، تو رب العالمین اس بات پر غصہ ہوتے ہیں، اس بات پر رب العالمین کو غصہ آتا ہے ان دونوں پر۔ رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ، اور رب العالمین کا غصہ انسان کے لیے عذاب کا سبب ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ وان زید بن ارقم، زید بن ارقم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه الحشوش محتضرہ، کہ یہ جو حشوش ہے یہ جنات کی حاضری کی جگہ ہے۔ حشوش اصل میں کہتے ہیں کہ لگاتار جو درخت کے جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں وہ اس طرح گول دائرے میں لگے ہو کہ انسان اس کے درمیان میں بیٹھ کر کیا کر سکتا ہے، سطر حاصل کر سکتا ہے، یعنی وہاں بیٹھ کر بول و براز کیا جا سکتا ہے، استنجا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ درخت ایسے گھنے ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے انسان نظر نہیں آتا۔ تو حشوش عام طور پر ایسے درختوں کو کہتے ہیں جو یکے بعد دیگرے پے در پہ لگے ہو اور گولائی میں ہو یا بالکل سیدھے ہو تب بھی۔ تو اصل میں جو اہل عرب تھے وہ ایسی جگہ کو جو ہے بول و براز کی جگہ بناتے تھے، یعنی ایسی جگہ پر وہ بول و براز اور استنجا کرتے تھے، یہاں پر درخت گھنے ہوتے تھے اور اس سے پردہ حاصل ہو جاتا تھا، تو اس کو حشوش کہتے ہیں۔ تو پھر بعد میں یہی لفظ جو ہے کیونکہ وہ پخانے کے لیے اور بول و براز کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو یہی لفظ پھر بیت الخلاء کے لیے استعمال ہونے لگا، کہ جہاں پر بیت الخلاء میں جو لوگ قضاء حاجت کرتے تھے تو اس کو بھی حشوش کہتے تھے، کیونکہ عام طور پر ان کی بیت الخلاء وہی ہوتی تھی، تو اس لیے بیت الخلاء کے لیے پھر یہی لفظ استعمال ہوا۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ حشوش کا وہ تو لغوی معنی ہے جو میں نے پہلے بتایا، لیکن یہاں پر مراد جو ہے اصطلاحی معنی جو ہے وہ بیت الخلاء ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ جو حشوش ہے یعنی بیت الخلاء ہے، یہ محتضرۃ، یہ جنات کی حاضری کی جگہ، یعنی یہاں پر جو غلیظ جنات ہوتے ہیں وہ یہاں پر ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء جائے، فَلْيَقُلْ، تو وہ یہ کہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں سے۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستر ما بین اعین الجن وعورت بنی آدم، ان جنات کے آنکھوں اور بنی آدم کے سطر کے درمیان جو پردہ ہے وہ یہ ہے کہ اذا
دخل احدکم الخلاء، جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہو، ان یقولا، تو وہ کہے بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، تو یہ پردہ بن جاتے ہیں، پھر جنات کو آپ کا جسم نظر نہیں آتا۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب واسناده ليس بقوی، اس کی سند قوی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ فضائل کے باب میں ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام اذا خرج من الخلاء، جب بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو قال، کہتے تھے غفرانک، یعنی اطلب غفرانک، یا اللہ میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت تھے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء، جب نبی علیہ السلام بیت الخلاء آتے تھے تو اتیتہ بماء، تو میں ان کے لیے پانی لاتا تھا، فی توراء، تو فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام بیت الخلاء جاتے تھے تو میں ان کے لیے پانی لاتا تھا، فی طور اور رکوۃ، چھاگل میں یا چمڑے کے پیالے میں یا چمڑے کے چھاگل میں، تو یا پیالے میں پانی لاتا تھا یا روکا یا چھاگل میں پانی لاتا تھا۔ چھاگل یعنی وہ جو چمڑے سے مشکیزہ سا بنا ہوتا ہے اس کو چھاگل کہتے ہیں، اور پیالہ تو عام طور پر جو بڑا برتن ہے اس میں پانی۔ فاستنجا، تو نبی علیہ السلام استنجا کرتے تھے، ثم مسح یدہ علی الارض، پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پر رگڑتے تھے، ثم اتیتہ بماء باناء آخر، پھر میں ان کے پاس دوسرا برتن لاتا تھا، یعنی ایک تو استنجے کے لیے وہ برتن ہوتا تھا جس میں پانی، پھر میں دوسرا برتن لاتا تھا، فتوضا، تو نبی علیہ السلام اس سے پھر وضو کرتے تھے۔ رواہ ابو داؤد وروى الدارمی والنسائی ومعناه۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان استنجا کے لیے الگ برتن استعمال کرے اور وضو کے لیے الگ۔ بعض طور پر عورتوں کی، عام طور پر عورتوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ استنجا کے لیے اور وضو کے لیے ایک ہی لوٹا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں صفائی زیادہ نہیں ہے۔ عام طور پر جو ہماری بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح کرتی ہیں، لیکن زیادہ صفائی اور زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ استنجا کے لیے الگ پانی ہو اور وضو کے لیے الگ پانی ہو، اور اس حدیث سے یہی ثابت ہو رہا ہے۔ عن الحکم بن سفیان، حکم بن سفیان سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اذا بالا، جب وہ پیشاب کرتے تھے، توضا، تو وضو کرتے تھے، ونزح فرجہ، اور اپنے شرمگاہ پر جو ہے وہ چھینٹے مارتے تھے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس سے مثانہ جو ہے وہ انسان کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر اس سے انسان کو پیشاب کے قطرے وغیرہ وہ نہیں آتے۔ رواہ ابو داود والنسائی۔ وعن میمونہ بنت رقیہ قالت، حضرت میمونہ بنت رقیہ سے روایت ہے، قالت فرماتی ہے کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان، نبی علیہ السلام کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا، تحت سریری، جو نبی علیہ السلام کے جو ہے چرپائی کے نیچے رکھا ہوتا تھا، یبول فیہ باللیل، نبی علیہ السلام رات کو اس میں پیشاب کرتے تھے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ تو کیونکہ عرب تھا اور پھر جنگل و بیابان کا علاقہ تھا، آبادی بھی اتنی نہیں ہوتی تھی، تو باہر نکل کر دور جانے میں کیا تھا، خدشہ تھا کئی کہ مشرکین، منافقین اور کفار آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے نبی علیہ السلام رات کو جب بیدار ہوتے تھے تو مشقت سے بچنے کے لیے اور لوگوں کی تکلیف سے بچنے کے لیے آپ اسی پیالے میں کیا کر لیتے تھے، پیشاب کر لیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھر کے اندر اگر بیت الخلاء ہے تو یہ بھی جائز ہے، جس طرح کافر جو کفار ہے
ابھی تو ٹھیک ہو گئے، لیکن پہلے ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ گھر کے اندر بیت الخلاء نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل بھی جو ان کے مہذب طبقے ہیں جو دین سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور ہر قسم کے رسم و رواج کو مانتے ہیں، اس کے وہ آج کل بھی گھر میں بیت الخلاء بنانے کے کیا ہے خلاف ہے، اور ان کے گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتی۔ تو آج کل بھی جو کفار ہے، خاص کر مشرکین، یہ بیت الخلاء کے کیا ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے کہ وہ گھر میں ہو، اور وہ فرماتے کہ ہمارا مذہب اس سے منع کرتا ہے کہ گھر پاکی کا مقام ہے، یہاں پر گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کونے میں کسی سائڈ پر بیت الخلاء ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ باقی انسان کے اندر جو گندگی پڑی ہوتی ہے، تو اگر وہ بیت الخلاء اگر کے کسی کونے میں ہو اور اس میں وہ گندگی وہ کیا کرے خارج کرے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ گندگی وہ 24 گھنٹے اپنے اندر لے کر پھرتا ہے، تو پھر تو انسان کو بھی گندا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ گندگی اپنے اندر لے کر پھرتا ہے۔ جب گھر کے کسی کونے میں بیت الخلاء ہونے سے سارا گھر گندا ہوتا ہے، تو پھر جو انسان اس کو پیٹ میں لے کر پھرتا ہے، تو اس کے پیٹ میں ہونے سے وہ انسان گندا کیوں نہیں ہوتا؟ بہرحال یہ عقلی باتیں ہیں، ان کی سوچ ہے، تو اپنی سوچ کو اپنا دین بنایا ہوا ہے، حالانکہ دین کسی پر ایسی سختی نہیں کرتا۔ بہرحال رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابول قائما، فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے دیکھا اور میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا عمر، اے عمر، لا تبل قائما، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو۔ فما بلت قائما بعد، فرماتے کہ اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ قال الشیخ الامام محی السنہ رحمہ اللہ قد صح عن حذیفہ، امام محی السنہ یعنی صاحب مصابیح فرماتے ہیں کہ صحیح حضرت حذیفہ سے صحیح حدیث مروی ہے۔ قال، اس میں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم، کہ نبی علیہ السلام ایک قوم کی کورا کرکٹ کے دیر پر آئے، فبال قائما، اور نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ قیل، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ کانا ذالک لعذر، یہ نبی علیہ السلام نے کسی عذر کی وجہ سے کیا تھا، اور عذر یہ تھا کہ وہ نیچے گندگی تھی، نبی علیہ السلام بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس میں کپڑوں کے ناپاک ہونے کا خدشہ تھا، اس وجہ سے کھڑے ہو کر۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی کمر میں تکلیف تھی، تو کمر میں کی تکلیف کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اور آج کل بھی سائنس کہتی ہے کہ کسی انسان کی کمر میں تکلیف ہو تو اگر وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو اس سے کمر کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے 7 سے 8 جوابات اس کے دیے ہیں، لیکن بہرحال ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ سب کو دہرایا جائے، لیکن یہ 2-3 جوابات بھی اگر ذہن میں ہو تو یہ کافی ہے۔ تو بہرحال اصل جواب اس کا یہی ہے کہ عذر کی وجہ سے کیا تھا۔ وہ عذر مختلف ہے، کہ ایک تو نیچے گندگی تھی اس وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی کمر میں تکلیف تھی، آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ الفصل الثالث، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہے، من حدثکم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم سے یہ حدیث بیان کرے کہ نبی علیہ السلام کان یبول قائم، نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعدا، تو اس کی کبھی تصدیق نہ کرنا، اس کی بات کبھی نہ ماننا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ رواه احمد والترمذی والنسائی۔ وعن زید بن الحارثہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، ان جبریل آتاہ، جبریل علیہ السلام آئے، فی اول ما اوحی الیہ، پہلی مرتبہ جب نبی علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آئے، فعلمہ الوضوء، نبی علیہ السلام کو وضو سکھایا، والصلاۃ، اور نماز سکھائی، فلما فرغ من الوضوء اخذ غرفۃ من الماء، تو جب وضو سے فارغ ہوئے جبریل علیہ السلام تو انہوں نے ایک چلو پانی لیا، فنضح بها فرجہ، تو اس کو اپنی شرمگاہ پر اس سے چھینٹے ماری۔ رواہ احمد والدارقطنی، اس کو امام احمد اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔
تو یہ بھی سنت ہے. یعنی اپنی ناف کے پاس جو ہے چھینٹے مارنا، کیونکہ اس سے مثانہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، فقال، اور فرمایا، یا محمد، اے محمد، اذا توضعت فانتصح، جب آپ وضو کیا کرے تو آپ چھینٹے مار لیا کرے. رواہ ترمذی وقال هذا حدیث غریب، فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے. سمعت محمد یعنی البخاری، یعنی میں نے امام بخاری کو سنا، یعنی محمد بن اسماعیل البخاری، یقول، و فرماتے الحسن بن علی الہاشمی روا منکر الحدیث، فرماتے کہ اس حدیث کے جو راوی الحسن بن علی الہاشمی ہے، جو راوی ہے اس حدیث کے، وہ منکر الحدیث ہے، یعنی وہ منکر حدیثیں بیان کرتے ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہے، بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام عمر خلفہ یکو بکو من ماء، نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، نبی علیہ السلام نے پیشاب کیا، پیشاب کر رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پانی لے کر کھڑے تھے کوزے میں. فقال، فرمایا، ما هذا یا عمر، اے عمر یہ کیا ہے؟ فقال ما، تو انہوں نے کہا پانی ہے، تتوضؤ بھی، جس سے آپ وضو کریں گے. قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما امرت کلما بلت ان اتوضا، فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں جب بھی پیشاب کروں تو میں وضو کروں. فلو فعلت لکان سنہ، اگر میں اس طرح کروں یعنی ہمیشہ، تو پھر تو یہ سنت مؤکدہ بن جائے گا، اور اس سے امت کو تکلیف ہوگی، امت حرج میں پڑ جائے گی، حالانکہ میرا کام امت کو تکلیف سے اور حرج سے بچانا ہے. تو فرمایا کہ ان کے اس اشکال کو دور کرنا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ وضو میں رہے، جب بھی پیشاب کرے تو اس کے بعد وضو کرے، اور نہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا. اگر میں ایسا کروں تو پھر تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ یہ سنت بن جائے گی، سنت موقدہ بن جائے گی، اور سنت موقدہ کو بغیر عذر کے چھوڑنا گناہ ہے. تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. تو لہٰذا وضو میں رہنا مستحب ہے، اگر کوئی رہے تو اچھی بات ہے، نہ رہے تب بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. وعن ابی ایوب و جابر و انس، حضرت ابو ایوب انصاری اور جابر اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ ان هذه الآیہ، یہ جو آیت ہے، لما نزلت فیہ، یہ آیت لما نزلت فیہ، جب نازل ہوئی، یہ هذه الآیت لما نزلت، یہ آیت جب نازل ہوئی، کون سی؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. یہ والی آیت جب نازل ہوئی، یعنی مسجد قباء میں ایسے لوگ بھی ہیں، یعنی انصار مراد ہے، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ خوب پاکی حاصل کرے، اور اللہ خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. تو فی سے یعنی مسجد قباء میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ خوب پاکی حاصل کرے، اور اللہ خوب پاکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الانصار، اے انصار کے جوانوں، ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور، رب العالمین نے تمہاری پاکی پر تمہاری تعریف کی ہے. فما طہورکم، تو تمہاری پاکی کیا چیز ہے، یعنی تم پاکی کیسے حاصل کرتے ہو. یعنی رب العالمین نے آپ کی تعریف کی ہے، تو آپ بتائیں کہ آپ پاکی کیسے حاصل کرتے ہو تاکہ باقی امت بھی اس طرح حاصل کرے. قالوا، تو انہوں نے کہا، نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابہ، ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور جنابت کا غسل کرتے ہیں. ونستنجی بالماء، اور ہم پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، فہو ذاک، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی وجہ سے رب العالمین نے آپ کی تعریف کی، یعنی آپ پانی سے استنجا کرتے ہو، تو پانی سے استنجا کرنا رب العالمین کو پسند ہے. فعلیکموہ، تو تم اس کو لازم پکڑو. رواہ ابن ماجہ. وان سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال بعض المشرکین وهو يستهزئ افی انی لاراکم صاحبکم یعلمکم حتی الخراء، فرماتے ہیں کہ بعض مشرکین جو استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا دوست یعنی آپ کے نبی
یعلمکم آپ کو سکھاتے ہیں ہر چیز، حتی الخراء یہاں تک استنجا کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. قلت فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اجل ہاں، امرنا ان اللہ نستقبل القبلۃ ولا نستنجی بایماننا، کہ بالکل ہمیں حکم دیا ہے نبی علیہ السلام نے کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز، قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کریں، ولا نستنجی اور ہم اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا نہ کریں، ولا نکتفی بدون ثلاثۃ احجار اور ہم 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا نہ کریں. لیس فیہ رجیعن کہ جس میں کوئی گوبر بھی نہ ہو اور کوئی ہڈی بھی نہ ہو. رواہ اسلم احمد واللفظ لہو، اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور امام احمد بن مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے، یعنی امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے اور الفاظ جو ہے وہ امام مسلم کے ہیں. تو اس حدیث میں یعنی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس کو ایسے جوابات دیے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا کیا اچھی بات ہے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا کیا اچھی بات ہے، اور اسی طرح گوبر لید وغیرہ ہڈیوں سے استنجا کرنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو بے شک ہمارے نبی نے ہم کو یہ اچھی اچھی باتیں سکھائی ہے، اور آپ کو تو یہ بات بھی پتہ نہیں ہے کہ جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اس کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کیا جاتا، اور اپنے دائیں ہاتھ جس ہاتھ سے کھایا جاتا ہے اس سے گندگی صاف نہیں کی جاتی. تو بے شک ہمارے نبی ہم کو سکھاتے ہیں اور یہ بہت اچھی باتیں ہیں. تو جب اس نے یہ سنی تو خود بخود خاموش ہو گئے. تو واقعی یہ بہترین باتیں ہیں اور ایسا ہمیں بھی کرنا چاہیے. اس وجہ سے وہ استہزاء کر رہا تھا لیکن پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. عن عبد الرحمن بن حسنہ، عبد الرحمن بن حسنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدہ الدرقہ فوضعها ثم جلس فبال الیہا. فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ڈال تھی، یعنی ڈال جو تلوار کے وار سے حفاظت کے لیے ہوتی ہے. فوضعها نبی علیہ السلام نے اس ڈال کو رکھا، ثم جلس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. فبال الیہا یعنی اور اس ڈال کی طرف، یعنی اس ڈال کو گاڑ دیا اور اس ڈال کی طرف منہ کر کے آپ نے پیشاب کیا. فقال بعضهم تو بعض نے کہا انظروا الیہ، بعض صحابہ نے کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام کی طرف، یبول کما تبول، یعنی یہ بعض جو ہے بعض لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو دیکھو جیسے پیشاب کر رہے ہیں جیسے کہ عورت پیشاب کرتی ہے، یعنی پردہ کر کے، یعنی آپ نے ڈال گاڑا اور ڈال کے پیچھے بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا پیشاب کر رہے تھے. تو بعض لوگوں نے یہ بات کہی، فسمعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی. فقال اور فرمایا ویحک اما علمت ما اصاب صاحب بنی اسرائیل، تو یہ بات مشرکین نے کہی تھی کہ دیکھو نبی علیہ السلام کی عورت کی طرح پیشاب کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، یعنی آپ پر افسوس ہے. مشرکین کو کہا کہ آپ اس چیز کو نہیں جانتے جو بنی اسرائیل کے ساتھ، یعنی بنی اسرائیل کو پہنچی، یعنی عذاب. اما علمت ما اصاب صاحب بنی اسرائیل، کیا آپ اس بات کو نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کو جو عذاب ہوا، کانوا اذا اصابهم البول قرزوه بالمقاریز، بنی اسرائیل کو کے کپڑوں کو جب پیشاب لگتا تھا، یعنی پیشاب کے چھینٹے ان کے کپڑوں کو لگتے تھے تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا. قرزوہ بالمقاریز، وہ اس کو کینچیوں سے کاٹنا پڑتا تھا، اس جگہ کو، اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، تو اس سے جو ہے وہ کپڑا پاک ہوتا تھا.
دھونے سے وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا. فنہاہم، تو ایک شخص نے ان کو منع کیا کپڑے کے کاٹنے سے. انہوں نے کہا کہ کپڑے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح تو سارے کپڑے خراب ہو جائیں گے، تو لہذا آپ کپڑے نہ کاٹا کرو بلکہ اس کو دھو لیا کرو. فعذب فی قبرہ، تو اس شخص کو قبر میں عذاب دیا گیا. رواہ داود وابن ماجہ وروى النسائی عنہ عن ابی موسیٰ. تو اس سے مقصد یہ تھا کہ کپڑوں پر چھینٹوں کا لگنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے جو ڈال تھا اس کو گاڑا اور پھر آرام اور تسلی سے پیشاب کیا. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے آپ کو چھینٹوں سے بچا رہے تھے. تو ان لوگوں نے جب ایسی بات کی تو نبی علیہ السلام نے ان پر ڈانٹا، اس لیے کہ عورتیں بیٹھ کر وہ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، عورتوں کی اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کو وہ کہتے تھے کہ عورتیں پیشاب کرتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ عورتیں بیٹھ کر پیشاب کرتی ہیں اور مرد کھڑے ہو کر کرتے ہیں، بلکہ اصل میں انسان کو اپنے آپ کو چھینٹوں سے بچانا چاہیے. اور آپ نے بنی اسرائیل کے اس شخص کے بارے میں نہیں سنا جس نے لوگوں کو اس سے منع کیا تھا اور لوگوں کو چھینٹیں پہنچتی تھی اس کی وجہ سے اور لوگ اس کپڑوں کو نہیں کاٹتے تھے، پھر اس کو قبر میں عذاب ہوا. تو چھینٹوں کا جو معاملہ ہے، پیشاب کے چھینٹوں کا، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے بچاتا رہے، ہر ممکن کوشش کرے اس سے بچنے کی. وعن مروان الاسفر، مروان اسفر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رأیت ابن عمر، کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا، اناخ راحلۃ مستقبل القبلہ، انہوں نے قبلے کی طرف اپنی اونٹنی کو ہانک رہے تھے. ثم جلس، پھر وہ بیٹھ گئے، یعنی اسی اونٹنی کے پیچھے بیٹھ گئے اس کی آڑ میں. یبول الیہا، اور قبلے کی طرف انہوں نے پیشاب کیا. فقلت، تو میں نے کہا، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، الیس قد نہی عن ھذا، کیا ہمیں اس بات سے منع نہیں کیا گیا، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے سے. قال، تو انہوں نے کہا، انما، قال بل، منع کیا گیا، ہاں منع کیا گیا. انما نہی عن ذلک فی الفضاء، لیکن ہمیں منع کیا گیا ہے وادی اور چٹیل میدان میں، جب ہمارے سامنے کوئی چیز نہ ہو، لیکن یہاں تو سامنے اونٹنی موجود ہے. اذا کان بینک و بین القبلۃ شیء یسترک، فرماتے ہیں کہ جب آپ کے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز ہو جو ستر کر دے، دونوں کے درمیان سترہ بن جائے، فلا باس، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. رواہ ابو داؤد، اس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. لیکن آپ ہدایہ میں پڑھ چکے ہیں کہ بہت سارے تقریباً 6-7 مسلک ہیں، وہاں پر بھی پورے بیان نہیں کیے تھے. تو اس میں ابن عمر کا یہ مسلک ہے کہ آبادی میں یا جب کوئی آڑ ہو تو تب قبلے کی طرف منہ کر سکتے ہیں، اور جب کوئی آڑ نہ ہو تو تب نہیں کر سکتے. لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ چاہے آبادی ہو، آڑ ہو، نہ ہو، جو مرضی ہو، قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا جائز نہیں ہے کسی صورت. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء، جب نبی علیہ السلام بیت الخلاء سے نکلتے تھے، قال فرماتے تھے، الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھ سے گندگی کو دور کیا، تکلیف دہ چیز کو دور کیا، اور مجھے عافیت بخشی. رواہ ابن ماجہ، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، لما قدم وفد الجن علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنوں کا وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، قالوا، تو کہنے لگے وہ جنات، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان امتک ان یستنجوا بعظم او روثۃ او حمامۃ، آپ کی جو امت ہے وہ ہڈی کے ساتھ استنجا کرتی ہے اور لیت کے ساتھ کرتی ہے اور کوئلے کے ساتھ کرتی ہے. فإن اللہ جعل لنا فیہا رزقا، اور اللہ نے ہمارے لیے اس میں رزق بنایا ہے. فنہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، نبی علیہ السلام نے ہمیں پھر ان چیزوں سے استنجا کرنے کو منع فرما دیا. تو ہڈی جو ہے وہ جنات کی خوراک ہے، اور روس یعنی لید جو ہے، اور اسی طرح کوئلہ جو ہے، یہ اس کے جانوروں کی خوراک ہے. تو اس وجہ سے ان چیزوں سے استنجا نہیں کرنا چاہیے. اور جانور جس طرح ہمارے لیے حلال ہے ان کے لیے بھی حلال ہے. تو فرمایا کہ ان چیزوں میں ہمارے لیے رزق ہے،
تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کے رزق کے ساتھ استنجا کرنے کو منع فرما دیا. وما علینا الا البلاغ المبین. رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.